اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ سامعین محترم، آج کا دن ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی شہادت سے منسوب ہے۔ سب سے پہلے میں تمام عالم اسلام کو اس موقع پر تعزیت پیش کرتا ہوں، خصوصاً حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں آج کے دن ان کے جد امجد حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر تعزیت پیش کرتا ہوں۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں۔ یعنی جس زاویے سے دیکھیے رسول اللہ کے قول کے مطابق پہلا بھی محمد، سیرت کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، رفتار کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے، جس زاویے سے دیکھیے گا سب کے سب محمد ہیں، اس لیے کہ جو پہلے والے کی سیرت وہی دوسرے والے کی سیرت ہے، وہی آخرے والے کی سیرت ہے، اس لیے کہ نہ ان کی کوئی سیرت میں فرق ہے، نہ ان کی گفتار میں فرق ہے، نہ رفتار میں فرق ہے، اور نہ ہی کوئی کردار میں فرق ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ نے محمد والے محمد کو ایسی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، اور ایسے عظیم فضائل اور مناقب ان کے شان میں نازل فرمائے ہیں کہ جس کو دنیا والے بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ چنانچہ اسی آل محمد کی ایک فرد جس کا تذکرہ ہم کو آج کرنا ہے، کہ جس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جو عبادت گزاروں کے لیے زینت تھا، سجدہ گزاروں کے لیے شاہکار تھا، اگر اس کا وجود نہ ہوتا تو بزم عبادت میں وہ رونق پائی نہ جاتی، اگر اس کا وجود نہ ہوتا تو سجدہ گزاروں میں وہ شاہکار نہیں ہوتا کہ جو ہونے کا حق رکھتا ہے، اس لیے کہ یہ ایسا عابد و زاہد ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ چنانچہ اگر آپ چوتھے امام حضرت امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی زندگی پر غور کریں تو آپ کی ابتدائی زندگی آپ کے جد امجد حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کے دور حیات میں گزری، اس کے بعد آپ کی زندگی حضرت امام حسن علیہ السلام کے دور امامت میں گزری، اس کے بعد آپ کی بقیہ زندگی حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں گزری، دور امامت میں گزری۔ پھر جب امام حسین علیہ السلام اس کائنات سے رخصت ہو گئے، شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے، تو آپ کی جو بقیہ زندگی تھی وہ آپ کے فرزند ارجمند حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ گزری۔ میرے عزیزوں، امام زین العابدین علیہ السلام اس شخصیت کا نام ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام نے دین اسلام کے لیے قربانی دے کر دین اسلام کی حفاظت کی ہے، تو مقصد امام حسین کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں جس نے سب سے نمایاں کردار ادا کیا اسے زین العابدین کہا جاتا ہے، اسے علی بن الحسین کہا جاتا ہے۔ اگر علی بن الحسین نہ ہوتے تو پھر مقصد حسین جس منزل اور جس مرکز پر آیا ہوا ہے اس منزل تک نہ پہنچتا، اس لیے کہ ساری منزلوں کو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے برداشت کیا، اور برداشت کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ جو ہمارے بابا کا مقصد ہے کہ اسلام کی بنیاد مضبوط کی جائے، اسلام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ اگر ہم صبر نہ کریں گے، تکلیفوں کو برداشت نہ کریں گے، تو پھر یہ اسلام پایہ تکمیل تک نہ پہنچ پائے گا، اسلام میں دوامگی اور ہمیشگی نہ پائی جائے گی۔ میرے عزیزوں، حضرت امام علی بن الحسین علیہ السلام کے دو لقب بہت مشہور ہیں، ایسے القاب تو بہت زیادہ، جن میں دو لقب بہت زیادہ مشہور ہیں، ایک زین العابدین اور ایک سید الساجدین۔ چنانچہ آپ کی عبادت کے بارے میں غور و خوض کیا جائے، پڑھا جائے، مطالعہ کیا جائے تو ملتا ہے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی عبادت خداوندی میں گزار دی۔ روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ آپ کے باغ میں 500 درخت تھے، اور روزانہ آپ ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی روزانہ امام کا یہ معمول تھا کہ آپ روزانہ 1000 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سوال کرنے والے سوال کیا کرتے تھے، مولا
کیا آپ سے زیادہ بھی آپ اتنی زیادہ عبادت کیا کرتے ہیں، اتنی زیادہ خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت کیا کرتے ہیں، کیا آپ سے زیادہ بھی کوئی شخص اس کائنات میں ہوگا کہ جس نے عبادت خداوندی انجام دیا ہوگا، جس کے امکان میں ہوگا کہ وہ عبادت انجام دے گا؟ تو جب لوگوں نے یہ سوال کیا تو حضرت علی بن الحسین رحمۃ اللہ علیہ علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا محمد باقر، ذرا وہ صحیفہ لے کر آؤ کہ جس صحیفے میں ہمارے جد امجد حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی عبادت کے تذکرے موجود ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی امام زین العابدین علیہ السلام نے امام محمد باقر علیہ السلام سے فرمایا، امام محمد باقر علیہ السلام اس صحیفے کو لے کر آئے، اور لے آنے کے بعد امام علی بن الحسین کے حوالے کیا۔ جیسے ہی لیا، ان لوگوں کے سامنے جو سوال کر رہے تھے کہ آپ سے زیادہ بھی کوئی عبادت کرنے والا اس کائنات میں گزرا ہوگا یا موجود ہوگا، تو امام یہ پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہاں، ہمارے جد امجد حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں کہ جن کی عبادت کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایسے عابد تھے کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، اس کی بقیہ عبادتوں کا کون شمار کر سکتا ہے؟ اس کے رکوع کا کیا عالم ہوگا، اس کے خضوع و خشوع کا کیا عالم ہوگا، اس کے سجدوں کا کیا عالم ہوگا، اس کی تمام تر عبادتوں کا کیا عالم ہوگا، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ میرے عزیزوں، امام علی بن الحسین رحمۃ اللہ العابدین علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ جب وضو کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا۔ سوال کرنے والے سوال کیا کرتے تھے کہ مولا، آپ کو میں نے جب بھی دیکھا، جب بھی آپ وضو کے لیے آتے ہیں تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جایا کرتا ہے۔ تو مولا فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت میرا تصور صرف اور صرف اپنے خالق حقیقی کی جانب ہوا کرتا ہے، کہ جب اس کے سامنے ہمارا تصور ہوا کرتا ہے تو اس کی جلالت اتنی زیادہ ہم پر چھا جاتی ہے کہ ہمارے چہرے کا رنگ زرد ہو جایا کرتا ہے۔ اور روایتوں میں ملتا ہے کہ جب مولا اتنی کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے کہ مولا جب حالت نماز میں آیا کرتے تھے اور حالت نماز میں آ کر گریہ کیا کرتے تھے تو آنکھوں میں ورم آ جایا کرتا تھا، کھڑے کھڑے نماز کی حالت میں مولا کے پیر میں ورم آ جایا کرتا تھا، پیشانی پر گٹے کے نشان پڑ جایا کرتے تھے۔ حالت یہ ہوتی تھی کہ روایت میں ملتا ہے کہ مولا کے گٹے کو ہمیشہ کاٹا جاتا تھا۔ میرے عزیزوں، عبادت امام علی بن الحسین علیہ السلام کا عالم یہ ہے، آپ اس طریقے سے محو ہو کے عبادت کیا کرتے تھے اور دنیا والوں کو درس دیا کرتے کہ دیکھو، اگر عبادت خداوندی تم خضوع و خشوع کے ساتھ انجام دو گے تو لاکھ مشکلیں تمہارے سامنے آئے، وہ کبھی مشکلیں تمہاری کوئی پریشانی نہیں بن سکتی، کبھی وہ مشکلیں تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ چنانچہ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے کمسنی کا عالم تھا، عمر بہت کم تھی۔ آپ ایک مرتبہ کنویں میں گر گئے۔ جب آپ کنویں میں گرے تو لوگ پریشان ہو گئے، لیکن ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حالت نماز میں تھے، خضوع و خشوع کے ساتھ نماز انجام دے رہے تھے۔ لوگ پریشان تھے، امام محمد باقر علیہ السلام کو نکالنے کی ترکیبیں تلاش کر رہے تھے، کس طریقے سے کنویں سے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو نکالا جائے۔ ادھر ماں تھی کہ جس کی مامتا اس بات پر توجہ دلا رہی تھی کہ کسی طریقے سے اپنے بچے کو کنویں سے باہر نکال لیا جائے۔ امام ہیں کہ جو اپنی نماز کو طولانی کیے جا رہے ہیں، نماز کو طول دے رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے توجہ کی بات یہ ہے کہ جو کنویں میں موجود ہے وہ بھی پریشان نہیں ہے، اور جو نماز میں موجود ہے وہ بھی پریشان نہیں اور نماز کو نہیں توڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ماں کی مامتا بھی ہے، وہ بھی پریشان ہے، اور جو لوگ پاس میں موجود تھے وہ بھی پریشان ہے، کسی طریقے سے نکال دیا جائے۔ جب مولا نے نماز تمام کی تو زوجہ نے سوال کیا، اے فرزند رسول، یہ کیسی عجیب عبادت ہے کہ بچہ کنویں میں گرا ہوا ہے اور آپ عبادت کو طول دے رہے ہیں؟ مولا نے اپنی زوجہ کا کوئی جواب نہ دیا، کنویں کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کنویں سے مخاطب ہوئے، مخاطب کہتے ہیں کہ لاؤ میری امانت کو میرے حوالے کر دو۔ اب جیسے ہی مولا نے یہ کنویں سے کہا میری امانت کو مجھے واپس کر دو، کنویں کا پانی بلند ہوا، سطح تک پہنچا۔ جب سطح تک پہنچا تو امام محمد باقر علیہ السلام سطح پر آ گئے تھے۔ مولا نے امام محمد باقر علیہ السلام کو جو کمسنی کے عالم میں تھے ان کو لیا، اور لینے کے بعد اپنی زوجہ کے حوالے کیا، اور مولا نے ایک جملہ کہا کہ جس کی عبادت میں ہم مصروف تھے وہی وہ ہے کہ جو ہماری مدد کر سکتا ہے، وہی وہ ہے کہ جو ہماری مدد کرنے والا ہے۔ اور امام یہ درس دینا چاہتے ہیں اپنے اس انداز سے، اپنے اس واقعے کے ذریعے سے، کہ جب اگر تم خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت خداوندی انجام دے رہے ہو اور نماز کی حالت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تلاوت کر رہے ہو، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی مشکل بھی تمہارے سامنے آ جائے؟ اس لیے کہ جب خضوع و خشوع کے ساتھ تم اللہ سے یہ کہو کہ پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو جس کی عبادت کر رہے ہو اور جس سے مدد چاہتے ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری مدد نہ کرے؟
چنانچہ اپنے اس فعل کے ذریعے سے امام ہمیں ایک اور نقطے کی طرف دعوت دینا چاہ رہے ہوں کہ دیکھو، جب کنواں یوسف کو اپنے اندر نہ ہلاک کر سکا تو پھر فخر یوسف جو محمد باقر کو اپنے اندر کیسے ہلاک کر سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، امام کی عبادت کا یہ عالم ہے۔ امام اپنی عبادت کے ذریعے دنیا والوں کو درس دے رہے ہیں کہ دیکھو عبادت کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ امام کی عبادت کا یہ عالم ہے کہ گھر میں آگ لگ گئی، امام حالت نماز میں ہے، لوگ پریشان ہیں کس طریقے سے آگ کو بجھایا جائے، لیکن امام ہیں کہ جو گھر میں نماز کی حالت میں ہیں اور نماز کو طول دیتے جا رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں کسی طریقے سے آگ کو بجھایا جائے۔ لوگ پریشان تھے لیکن مولا پر کوئی اثر نہیں تھا، بلکہ مولا نماز کو طول پہ طول دیے جا رہے تھے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو مکمل ہونے کے بعد لوگوں نے سوال کیا، مولا یہ کیسی عبادت ہے، گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ نمازیں انجام دے رہے ہیں؟ تو مولا نے ان لوگوں کی جانب دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ میں وہاں کی آگ کو بجھا رہا تھا، وہاں کی آگ کا بجھانا بہت ضروری ہے، وہاں کی آگ کے آگے مجھے یہاں کی آگ نظر نہیں آئی۔ مولا ہمیں درس دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو، اگر تم عبادت کرو تو اتنی زیادہ توکل اور اتنی زیادہ خضوع و خشوع کے ساتھ کرو۔ جب خضوع و خشوع کے ساتھ تم عبادت کرو گے تو پھر تمہارے اندر توکل پیدا ہوگا، اور جب توکل پیدا ہوگا تو پھر تم کسی اور کے سامنے سر نہ جھکاؤ گے، بلکہ اپنا سر ہمیشہ پروردگار کے حضور جھکاؤ گے، اور جب اپنا سر تم پروردگار کے حضور جھکاؤ گے تو تمہاری جو طلب ہوگی پروردگار وہ تمام طلب کو پورا کر لے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔